آج کی آیت، تو رشوت نہ لینا کیونکہ رشوت بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ خروج 23 باب 8ویں آیت۔ عزیزو، چھوٹا داؤد اکثر اپنے باپ کو مٹی میں مختلف سبزیوں کے بیج لگاتے دیکھتا۔ باپ نے اسے بتایا، بیٹا چند دنوں بعد اس بیج سے چھوٹے پودے اگیں گے۔ اب داؤد کو بڑا تجسس تھا، وہ ہر روز کھیتی کا جائزہ لیتا۔ آخر چند دنوں بعد اس نے مٹی سے پھوٹتے چھوٹے پودے دیکھے۔ ایک دن نہ جانے کہاں سے داؤد نے بکری کی مینگنے اکٹھی کی اور آ کر مٹی میں لگا دی۔ باپ نے پوچھا، بیٹا کیا کر رہے ہو؟ داؤد نے بڑی معصومیت سے کہا، بابا میں بھی بکری کی مینگنوں کے بیج لگا رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد دیکھنا ان میں سے بکریاں اگیں گی۔ باپ اپنے بیٹی کی معصومیت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ عزیزو، ادھر انسان اور خدا کے ملاپ اور رفاقت کی دشمنی میں جب ابلیس نے بنی نوع انسان کے دل کی کھیتی میں گناہ کا بیج لگایا تو اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس سے پیدا ہونے والی فصل کیسی ہوگی، اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا۔ گناہ سے ایسی بدی کی فصل پیدا ہوئی جس کے باعث نسل انسانی مکمل طور پر تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی اور گمراہی کے راستے پر چل نکلی۔ انہی میں رشوت ایک ایسا پھل تھا جو بظاہر خوشنما پر اصل میں وہ ایک ایسا ناسور بنا جو معاشرے میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ عزیزو، رشوت ایک ایسا سحر ہے جو اچھے اچھوں کو بھی اپنا اسیر بنا لیتی ہے، عقل کو تباہ کرتی اور بناؤں کو اندھا کر دیتی ہے۔ اسی رشوت سے اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، یوں معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو، ذرا سوچئے، خالق خدا نے ہم انسانوں کے لیے ایسے جہان کی آرزو کی تھی کیا؟ نہیں نا، بلکہ اس نے کائنات کی ہر شے کو خوبصورت اور ہر طرح کے فائدوں سے مالا مال کر کے انسان کے سپرد کیا۔ مگر افسوس، گناہ کا مرض نسل انسانی میں اس طرح سرایت کرتا رہا کہ معاشرہ بد سے بدتر ہوتا گیا۔ ایسے میں خالق خدا کو مداخلت کرنا ہی پڑی۔ یوں بھی نبیوں کی پیشن گوئیوں کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن خدا کا کلام زکریا کے بیٹے یحونا پر نازل ہوا اور وہ یردن کے گردا گرد جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو اونچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو بپتسمہ لینے کے لیے یحونا کے پاس آنے لگے۔ عزیزو، یحونا نے انہیں برملا کہا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ ابراہیم تمہارا باپ ہے۔ دیکھو، اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سنتے پریشان حال لوگ یحونا سے پوچھنے لگے، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ جس کے پاس نہ ہو بانٹ دیں، اور یہ بھی کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ پھر جب محصول لینے والے بپتسمہ لینے آئے، پوچھا، آئے استاد ہمیں بھی بتا، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں کہا، جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اسی طرح سپاہیوں نے بھی آ کر پوچھا۔ یحونا نے ان سے بھی کہا، کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ عزیزو، یحونا بپتسمہ دینے والے نے بڑی دلیری سے یہ بھی کہا، جانتا ہوں تم مسیح کے منتظر ہو، مگر میں فقط اس کی راہ تیار کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر وہ تمہیں روح القدس کی آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یاد رکھو، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو صاف کر کے گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں چلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ میرے عزیزو، یحونا کی منادی آج ہمارے لیے بھی خدا کا یہی خاص پیغام ہے۔ یاد رہے، اور بہت سی برائیوں کے ساتھ آج رشوت کا بازار ہمارے معاشرے میں زوروں پر ہے، مگر خداوند کا کلام واضح الفاظ میں تلقین کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بھی بانٹ دو، کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی کسی سے ناحق کچھ لو، مقررہ ٹیکس لو اور اپنی تنخواہ میں ہی کفایت کرو۔
یعنی خدا کا کلام رشوت جیسی لعنت سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے، مگر افسوس آج ہم رشوت کے معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب رشوت صرف روپے پیسے تک ہی محدود نہیں، بلکہ نئے دور کے قصے، پلاٹوں، جدید طرز کے گھروں اور قیمتی تحفوں، گاڑیوں اور پس پردہ کہاں کہاں تک جا پہنچے ہیں۔ ساتھیو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بس اتنا یاد رہے کہ عادل منصف خدا انصاف کے تخت پر بیٹھا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی اور خاکساری سے تیرے حضور میں آتے ہیں۔ آج ہم پھر سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور اپنی خطاؤں کو مان لیتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ تو رحیم خدا ہے، قہر میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ اپنے بڑے فضل سے اپنے بیٹے یسوع کے قیمتی لہو سے ہمیں پاک اور صاف کر اور ہمیں قبول کر۔ یسوع کے مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔